آدھی رات کے بعد جب لڑکی نے کروٹ بدلی اور اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے عماد کو دیکھا۔ وہ کراٹے لے رہا تھا۔ ان سے چند قدم دور گھوڑے کھڑے تھے۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند ٹیلوں کے اوپر آ گیا تھا۔ صحرائی چاندنی آئینے کی طرح شفاف تھی۔ لڑکی نے گھوڑوں کو دیکھا۔ عماد کو اتنا ہوش بھی نہ تھا کہ سونے سے پہلے گھوڑوں کی زینیں اتار دیتا۔ لڑکی نے گھوڑے تیار دیکھے۔ عماد کو گہری نیند سوئے دیکھا اور یہ بھی محسوس کیا کہ پیٹ میں خوراک اور پانی جانے سے اس کا جسم تر و تازہ ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کی اتنی دلکش انگلیوں نے ایک خنجر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ چاندنی میں اسے عماد کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ تو بے ہوشی کی نیند سویا ہوا تھا۔ لڑکی نے چاندنی میں چمکتے ہوئے خنجر کو دیکھا اور ایک بار پھر عماد کے چہرے پر نظر ڈالی۔ عماد آہستہ سے کچھ بڑبڑایا۔ وہ نیند میں بول رہا تھا۔ لڑکی یہی سمجھ سکی کہ وہ گھر والوں کو یاد کر رہا ہے۔ لڑکی نے عماد کے سینے کو غور سے دیکھا اور اندازہ کیا کہ اس کا دل کہاں ہے۔ وہ ایک سے دوسرا وار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ وار دل پر ہونا چاہیے تھا تاکہ عماد فوراً مر جائے، ورنہ وہ مرتے مرتے بھی اسے مار ڈالے گا۔ لڑکی نے خنجر کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھوڑوں کو دیکھا۔ اس نے دل ہی دل میں پورا عمل دہرایا۔ وہ خنجر دل میں اتار دے گی اور بھاگ کر ایک گھوڑے پر سوار ہو جائے گی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دے گی۔ وہ سپاہی نہیں تھی، ورنہ وہ بلا سوچے سمجھے خنجر مار کر عماد کو ختم کر دیتی۔ یہی وجہ کافی تھی کہ عماد مسلمان ہے اور اس کا دشمن، مگر وہ بار بار عماد کے چہرے پر نظریں گاڑ لیتی تھی، اور جب اسے قتل کرنے کے لیے خنجر کو مضبوطی سے پکڑتی تو اس کا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ عماد ایک بار پھر بڑبڑایا۔ اب کہ اس کے الفاظ ذرا صاف تھے۔ وہ خواب میں اپنے گھر پہنچا ہوا تھا۔ اس کی ماں کا نام لیا، بہن کو بھی یاد کیا اور کچھ ایسے الفاظ کہے جیسے انہیں قتل کر دیا گیا، اور عماد قاتلوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کوئی احساس یا جذبہ لڑکی کا ہاتھ روک رہا تھا۔ خوف بھی ہو سکتا تھا، یہ قتل نہ کرنے کا جذبہ بھی ہو سکتا تھا۔ لڑکی بے چین ہو گئی۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ قتل نہ کرے۔ آہستہ سے اٹھے، گھوڑے پر بیٹھے اور آہستہ آہستہ اس کھٹ سے نکل جائے۔ وہ اٹھی اور خنجر ہاتھ میں لیے گھوڑے کی طرف چل پڑی، مگر ریت نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ اس نے رک کر عماد کو دیکھا تو اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس مرد نے اتنی بھی پرواہ نہیں کی کہ اسے ایک جوان لڑکی تنہائی میں مل گئی ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ لڑکی عیسائی ہے جو اسے سوتے میں قتل کر سکتی ہے، اور اس نے گھوڑے کی زینیں بھی نہیں اتاری، اور اس نے اپنی برچھی اور تلوار بھی احتیاط سے نہیں رکھی۔ کیوں؟ کیا اسے مجھ پر بھروسہ تھا؟ کیا یہ اتنا ہی بے حس ہے کہ میری جوانی اس کے اندر کوئی جذبہ بیدار نہیں کر سکی؟ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس آدمی نے اسے گھوڑے سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک گھوڑے تک پہنچی۔ گھوڑا ہنہنایا۔ لڑکی نے گھبرا کر عماد کو دیکھا۔ گھوڑے کی آواز پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ وہ 3 گھوڑوں کی اونٹ میں کھڑی ایک گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی۔ کون ہو تم؟ لڑکی نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک آدمی نے منہ سے وسل بجائی اور کہا، ہماری یہ قسمت۔ وہ 2 تھے۔ دوسرا ہنسا۔ لڑکی زبان سے پہچان گئی کہ یہ سلیبی ہیں۔ ایک نے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ لڑکی نے کہا، میں سلیبی ہوں۔ دونوں آدمی ہنس پڑے اور ایک نے کہا، پھر تم سالم ہماری ہو۔ آؤ ذرا ٹھہرو اور میری بات سنو۔ اس نے کہا، میں شوبک سے فرار ہو کر آئی ہوں۔ میرا نام ایونا ہے۔ میں جاسوسی کے شعبے کی ہوں۔ کرک جا رہی ہوں۔ وہ دیکھو، ایک مسلمان سپاہی سویا ہوا ہے۔ اس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ میں اسے سوتا چھوڑ کر بھاگ رہی ہوں۔ میری مدد کرو۔ یہ گھوڑے سنبھالو اور مجھے کرک پہنچاؤ۔ اس نے انہیں اچھی طرح سمجھایا کہ وہ سلیبی فوج کے لیے کتنی قیمتی اور کارآمد لڑکی ہے۔ ایک سلیبی نے اسے وحشیوں کی طرح بازوؤں میں جکڑ لیا اور کہا، جہاں کہو گی پہنچا دیں گے۔ دوسرے نے ایک بیہودہ بات کہہ دی اور دونوں اسے ایک طرف کو دھکیلنے لگے۔ وہ سلیبی فوج کے پیادہ سپاہی تھے جو مسلمان چھاپا ماروں سے بھاگتے پھر رہے تھے۔ رات وہ چھپ کر ذرا آرام کرنا چاہتے تھے۔ ایسی خوبصورت لڑکی نے انہیں حیوان بنا دیا۔
لڑکی نے جب دیکھا کہ انہیں سلیب کا بھی کوئی خیال نہیں تو اس نے اس امید پر بلند آواز سے بولنا شروع کر دیا کہ عماد جاگ اٹھے گا۔ اسے سپاہیوں نے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک ایک نے گھبرائی ہوئی آواز میں اپنے ساتھی کا نام لے کر کہا، بچو، مگر اس نے بچنے سے پہلے ہی عماد کی برچی اس کے پیٹھ میں اتر چکی تھی۔ دوسرے نے تلوار سونت لی۔ اس وقت لڑکی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ اس نے خنجر صلیبی سپاہی کے پہلو میں گھونپ دیا۔ یک کے بعد دیگرے 2 اور وار کیے اور چلا چلا کر کہا، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تم صلیب کے نام پر غلیظ داغ ہو۔ جب دونوں صلیبی ٹھنڈے ہو گئے تو لڑکی بے قابو ہو کر رونے لگی۔ عماد نے اسے بہلایا اور کہا، اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے زیادہ سپاہی ادھر آ نکلے، ہم ابھی شوبک کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، انہوں نے تمہیں جگایا تھا؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میں جاگ رہی تھی اور گھوڑوں کے پاس کھڑی تھی۔ وہاں کیوں؟ گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے کے لیے، لڑکی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ تم نے خنجر کہاں سے لیا ہے؟ میرے پاس تھا، لڑکی نے جواب دیا، میں نے پہلے ہی ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ پہلے ہی ہاتھ میں کیوں لے رکھا تھا؟ عماد نے پوچھا۔ شاید اس لیے کہ میں جاگ اٹھوں تو تم مجھے قتل کر دو۔ لڑکی نے جواب نہ دیا، عماد کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد بولی، میں تمہیں قتل کر کے بھاگنا چاہتی تھی، بیشتر اس کے کہ تم مجھے قتل کرو۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ خنجر تمہیں قتل کرنے کے لیے کھولا تھا، لیکن ہاتھ اٹھا نہیں۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میں نے تمہارے دل میں خنجر کیوں نہیں اتارا۔ تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں تھی، میں بزدل نہیں، پھر بھی میں تمہیں قتل نہ کر سکی۔ میں کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتی، شاید تم کچھ بتا سکو۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عماد نے کہا۔ تمہارا ہاتھ میرے خدا نے روکا تھا اور تمہاری عزت خدا نے بچائی ہے۔ میرا وجود تو ایک بہانہ اور ایک سبب تھا۔ کسی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور چلو۔ لڑکی نے خنجر عماد کی طرف بڑھا کر کہا، میرا خنجر اپنے پاس رکھ لو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ تم میری تلوار بھی اپنے پاس رکھ لو، عماد نے کہا، تم مجھے قتل نہیں کر سکو گی۔ یہ مذاق نہیں تھا، دونوں پر سنجیدگی طاری تھی۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیسرا گھوڑا ساتھ لے کر چل پڑے۔ سورج نکلنے تک وہ اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں کوئی صلیبی سپاہی نظر نہیں آتا تھا۔ عماد کی اپنی فوج کے چند سپاہی اسے نظر آئے، جن کے ساتھ اس نے کچھ باتیں کی اور چلتے گئے۔ اپریل کا سورج بہت ہی گرم تھا۔ وہ منہ اور سر لپیٹے ہوئے چلتے گئے۔ دور سے ریت پانی کے سمندر کی طرح چمکتی نظر آتی تھی اور بائیں سمت ریتیلی سلوں کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ سفر کے دوران وہ آپس میں کوئی بات نہ کر سکے۔ گرمی کے علاوہ ان لاشوں نے بھی ان پر خاموشی طاری کر رکھی تھی جو انہیں ادھر ادھر بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ کوئی ایک بھی لاش سالم نہیں تھی۔ گدھوں اور درندوں نے ان کے اعضاء الگ الگ کر دیے تھے۔ بعض لاشوں کی صرف ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھیں۔ عماد نے لڑکی سے کہا، یہ تمہاری قوم کے سپاہی ہیں۔ یہ ان بادشاہوں کی خواہشوں کا شکار ہو گئے ہیں جو اسلامی سلطنت کو ختم کرنے برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ لڑکی خاموش رہی۔ وہ بار بار عماد کو دیکھتی تھی اور آہ بھر کر سر جھکا لیتی تھی۔ عماد نے سلوں کی پہاڑیوں کا رخ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں پانی ضرور ہوگا اور سایہ بھی۔ سورج ان کے پیچھے جانے لگا تو وہ پہاڑیوں میں پہنچ گئے۔ تلاش کے بعد انہیں ہری جھاڑیاں اور گھاس نظر آئی۔ ایک جگہ سے پہاڑی کا دامن پھٹا ہوا تھا، وہاں پانی تھا۔ وہ گھوڑوں سے اترے، پہلے خود پانی پیا، پھر گھوڑوں کو پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا اور سائے میں بیٹھ گئے۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں مسلمان ہوں، عماد نے جواب دیا۔ میرا نام عماد ہے اور میں شامی ہوں۔ رات خواب میں تم کسے یاد کر رہے تھے؟ یاد نہیں رہا، عماد نے کہا۔ میں شاید خواب میں بول رہا ہوں گا۔ میرے ساتھی مجھے بتایا کرتے ہیں کہ میں خواب میں بولا کرتا ہوں۔ تمہاری ماں ہے؟ بہن ہے؟ لڑکی نے پوچھا اور کہا، شاید تم انہیں یاد کر رہے تھے۔ تھیں کبھی،
عماد نے آہ بھر کر کہا، اب انہیں خواب میں دیکھا کرتا ہوں۔ لڑکی نے اس سے ساری بات پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن عماد نے اور کچھ نہیں بتایا۔ اس نے لڑکی سے کہا، تم نے اپنے متعلق جھوٹ بولا تھا، مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم کون ہو، میں تمہیں متعلقہ حاکم کے حوالے کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اگر سچ بول سکو تو اپنے متعلق کچھ بتا دو، لیکن یہ نہ کہنا کہ تم ان سلیبی لڑکیوں میں سے نہیں ہو جو ہمارے ملک میں جاسوسی کے لیے آتی ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لڑکی نے کہا، میں جاسوس لڑکی ہوں، میرا نام ایونا ہے۔ تمہارے ماں باپ کو معلوم ہے کہ تمہارا کام کس قسم کا ہے؟ عماد نے پوچھا۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، ایونا نے جواب دیا، میں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ میرا محکمہ میری ماں اور اس محکمے کا حاکم ہرمن میرا باپ ہے۔ اس نے یہ بات یہیں پر ختم کر دی اور کہا، میری ایک ساتھی لڑکی نے ایک مسلمان سپاہی کو بچانے کے لیے زہر پی لیا تھا۔ میں اس وقت بہت حیران ہوئی تھی کہ کوئی سلیبی لڑکی ایک مسلمان کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہے۔ میں آج محسوس کر رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا تھا کہ اس مسلمان سپاہی نے بھی تمہاری طرح اس لڑکی کو ڈاکوؤں سے لڑ کر بچایا، خود زخمی ہوا اور لڑکی کو شوبک تک پہنچایا تھا۔ تمہاری طرح اس نے بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ لوزینہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں تمہاری خاطر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، عماد نے کہا۔ ہم لوگ حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ شاید یہ جذبات کا اثر ہے کہ میں ایسا محسوس کرتی ہوں جیسے میں نے پہلے کبھی تمہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا، عماد نے کہا۔ تم مصر گئی ہوگی، وہاں دیکھا ہوگا۔ میں مصر ضرور گئی ہوں، لڑکی نے کہا۔ تمہیں نہیں دیکھا تھا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تمہاری خوبصورتی سے میں نے انکار نہیں کیا، عماد نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ تم ضرور حیران ہوگی کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو تمہاری سلیب کے 2 سپاہیوں نے تمہارے ساتھ کرنا چاہا۔ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ خوف ابھی تک موجود ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں اور تمہیں شوبک لے جا کر خراب کروں گا، یا تمہارے ساتھ تمہاری مرضی کے خلاف شادی کر لوں گا، یا تمہیں بیچ ڈالوں گا۔ میں تمہارا یہ خوف دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ لڑکی میرے مذہب کی ہو یا کسی دوسرے مذہب کی، میں کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب 13-14 سال کا تھا تو میری ایک چھوٹی سی بہن اغوا ہو گئی تھی۔ اس کی عمر 6-7 سال تھی۔ 16 سال گزر گئے ہیں۔ اسے شوبک کے عیسائی اٹھا لے گئے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اگر زندہ ہے تو کسی امیر کے حرم میں ہوگی، یا تمہاری طرح جاسوسی کرتی پھر رہی ہوگی۔ میں جس لڑکی کو دیکھتا ہوں اسے اپنی بہن سمجھ لیتا ہوں۔ اسے بری نظر سے اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہ میری گمشدہ بہن ہی نہ ہو۔ میں تمہیں صرف اس لیے شوبک لے جا رہا ہوں کہ محفوظ رہو۔ میں جانتا تھا کہ صحرا میں اکیلے جانے اور پیدل چلنے سے تمہارا کیا حشر ہوتا، اور تم کسی کے ہاتھ چڑھ جاتی تو تمہارا حال بھی وہی ہوتا جو تمہارے اپنے سلیبی بھائی کرنے لگے تھے۔ مجھے اپنی خوبصورتی کا احساس نہ دلاؤ، میں اس احساس کے لحاظ سے مردہ ہوں۔ مجھے لذت ان صحراؤں میں سلیبیوں کے تعاقب میں گھوڑے دوڑاتے اور ان کا خون بہاتے ملتی ہے۔ لڑکی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پیاس کا تعصب تھا۔ اس کے ساتھ ایسی باتیں کسی نے نہیں کی تھیں۔ اسے بے حیائی اور عیاری کے سبق دیے گئے تھے۔ اس کی باتوں اور چال ڈھال میں بڑی محنت سے جنسی کشش پیدا کی گئی تھی۔ اسے ایک بڑا ہی خوبصورت فریب بنا دیا گیا تھا۔ اس پر حسن اور شراب کا نشہ طاری کیا گیا تھا۔ اسے عصمت کے موتی سے محروم رکھا گیا تھا، اور وہ اس ٹریننگ کے بعد اپنی ساتھی لڑکیوں کی طرح اپنے آپ کو مردوں کے دلوں پر راج کرنے والی شہزادی سمجھنے لگی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اس کا گھر کہاں ہے
اور اس کے ماں باپ کیسے تھے۔ عماد کے جذباتی باتوں نے اس کی ذات میں ایک عورت کے جذبات بیدار کر دیے۔ وہ گہری سوچ کے عالم میں کھو گئی، عماد سے جیسے وہ بے تکلف ہو گئی ہو۔ اس نے گہری سوچ کے عالم میں کہا، ایک ڈراؤنے خواب کی طرح یاد آتا ہے کہ مجھے ایک گھر سے اٹھایا گیا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت میری عمر کیا تھی۔ اس نے اپنے بالوں میں دونوں ہاتھ پھیرے اور بالوں کو دونوں مٹھیوں سے لے کر جھنجھوڑا، جیسے پرانی یادوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے اکتا کر کہا، کچھ یاد نہیں آتا۔ میرا ماضی شراب اور عیش و عشرت اور حسین عیاریوں میں گم ہو گیا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میرے والدین کون تھے اور کیسے تھے۔ مجھے کبھی ماں باپ کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ میرے اندر جذبات تھے ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہی نہیں کہ مرد باپ اور بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ مرد مجھے اپنی تفریح کے استعمال کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن میں مردوں کو استعمال کیا کرتی ہوں۔ جس پر میری خوبصورتی اور میری جوانی کا نشہ طاری نہ ہو، اسے میں حشیش اور شراب سے اپنا غلام بنا لیا کرتی ہوں۔ مگر اب تم نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے مجھ میں وہ حصیں بیدار کر دی ہیں جو ماں باپ بہن اور بھائی کا پیار مانگتی ہیں۔ اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ رک رک کر بولتی رہی، پھر وہ بالکل ہی چپ ہو گئی۔ کبھی عماد کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتی اور کبھی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے بال مٹھی میں لے کر جھنجھوڑنے لگتی۔ وہ دراصل گمگشتہ ماضی اور حال کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ عماد نے جب اسے کہا کہ اٹھو چلیں، تو وہ بھولے بھالے معصوم سے بچے کی طرح اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان کے گھوڑے انہیں پہاڑی علاقے سے بہت دور لے گئے، تو بھی وہ عماد کو دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک بار اس نے ہنس کر کہا، مرد کی باتوں اور وعدوں پر میں نے کبھی اعتبار نہیں کیا۔ میں سمجھ نہیں سکتی کہ میں کیوں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ عماد نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔